السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطعام رواہ البخاری مسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعات، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے سیرت حضرت مریم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہی نازل کر رکھا ہے۔ صرف پوری دنیا کے اندر ایک ہی ایسی خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 سورتوں میں ذکر کیا ہے اور 34 مرتبہ اس حضرت مریم علیہ السلام کا نام پورے قرآن مجید میں لیا گیا ہے۔ جتنے بھی خواتین ہیں ان میں کسی کا نام نہیں لیا گیا تھا، لیکن صرف حضرت مریم علیہ السلام کا ہی نام لیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بیک گراؤنڈ دراصل یہ ہے کہ ان کی والدہ جن کا نام حنا ہے عربی کتابوں کے اندر اور اردو کتابوں کے اندر حسنہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن چونکہ عربی کتابیں زیادہ معتبر ہوتی ہیں لہذا ہم حنا کے نام سے یاد کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنا ایک مرتبہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں، بڑی پاک باز خاتون تھیں، عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ انہوں نے دیکھا اپنے گھر کے سامنے ایک جھاڑ پر ایک چڑیا گھونسلہ بنائی ہوئی ہے اور اس گھونسلے میں چڑیا اپنے چھوٹے بچے کو دانا کھلا رہی ہے۔ جب حضرت حنا نے چڑیا کو دیکھا کہ وہ چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے تو حضرت حنا کے دل میں خیال پیدا ہوا، کاش مجھے بھی اگر اولاد ہوتی تو میں بھی اسی طرح اس کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ اس طرح کا خیال دل میں آیا۔ اس کے بعد حضرت حنا کو حمل قرار پاتا ہے اور اس حمل کے دوران ہی ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب یہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی ماں کی پیٹ میں تھے تو اس وقت حضرت حنا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر مانی تھی، جیسا کہ آل عمران سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے 36 تک اللہ فرماتا ہے، اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، پروردگارا جو میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے میں نے اس کو تیری راہ میں لگا دینے کی نظر مان رکھی ہے۔
جب پیدا ہوگا تو وہ تیری راہ میں ہوگا، جب پیدا ہوگا تیرے دین کی خدمت کرتا رہے گا، جب پیدا ہوگا تو تیرے دین کے لیے میں اس کو وقف کرنے والی ہوں۔ اس طرح حضرت مریم کی ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر مانی۔ اب ذرا دیکھیں، جب حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کرنے، دین کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی فتقبل منی، پروردگارہ تو میری دعا قبول کر لے، تو میرے بیٹے کو تو قبول کرنے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، جب حضرت مریم کی والدہ کے حمل کے پورے دن پورے ہو جاتے ہیں، 9 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے، قالت ربی انی وضعتها انثی، حضرت مریم کی ماں کہتے ہیں کہ ہائے پروردگارہ یہ کیا ہوا، میں تو چاہ رہی تھی کہ تیرے دین کے خدمت کے لیے میرا بیٹا وقف کر دوں، اب یہ بیٹے کے بغیر بیٹی ہو چکی ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں، یہ میری بیٹی دین کی خدمت کیا کر سکتی ہے، اگر بیٹا ہوتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور پھر حضرت مریم کی ماں حنا کہتی ہیں کہ ظاہر بات ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے اور دین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کے لیے ایک بیٹے کے مقابلے میں بیٹا زیادہ بہتر ہوتا تھا، ایک بیٹی کے مقابلے میں اگر بیٹا ہوتا تو اچھی طرح خدمت کر سکتا تھا۔ اس طرح حضرت حنا کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اور پھر کہتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں اس مریم کو اور ان کے آنے والی اولاد کو شیطان سے پناہ شیطان کے مقابلے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، میں شیطان سے بچانا چاہتی ہوں اور میں تیری پناہ میں دینا چاہتی ہوں۔ اس طرح حضرت حنا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا۔ اب جب پیدا ہو رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم یہ ہے کہ جب بھی بچوں کی ولادت ہوتی ہے، جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو فوراً شیطان ان کے پاس آتا ہے اور آ کر اس بچے کو کچوکا لگاتا ہے، اس بچے کو تکلیف دیتا ہے تو بچہ رونے لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو وہ شیطان کے کچوکے سے بالکل الگ رکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے وقت اس شیطان کے کچوکے سے محفوظ رکھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان، جب کبھی ابن آدم کو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے ہیں تو شیطان کچوکا لگاتا ہے، فیستحل صارخا من مس الشیطان، تو شیطان کے کچوکے لگانے سے، شیطان کے تکلیف دینے سے وہ بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا غیر مریم وابنہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو شیطان کے کچوکے سے محفوظ رکھا، اور ان کے بیٹے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی شیطان کے کچوکے سے محفوظ رکھا۔ اب ناظرین غور کریں کہ حضرت حنا نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ میں اپنے بیٹے کو تیری راہ میں خدمت کرنے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، اس طرح کی خواہش حضرت حنا کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ تو ایک خاتون کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی دین کی خدمت کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ اگر کسی عورت کے اگر 4 بیٹے ہیں، ہاں، یا 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، تو ان میں سے کوئی نہ کسی ایک کو ضرور دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ خواتین اسلام، آج آپ لوگ اپنے دل میں خیال پیدا کریں اور یہ عزم پیدا کریں کہ ہم میں ہر گھر میں
ہم ایک داعی کو ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. ہر گھر میں ایک نہ ایک بچے کو ہم ضرور دین اسلام کا خادم بنائیں گے. ہر پورے 4 بچے دین خدمت کریں گے انشاءاللہ، لیکن ایک بچہ اس میں دین کے لیے مکمل 24 آورز وقف رہے گا. اس طرح کا خیال ضرور اپنے اندر پیدا کریں اور جذبہ رکھیں اپنے پاس. ذرا دیکھیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے مدینہ کو آتے ہیں تو دیکھا سارے لوگ کچھ نہ کچھ جو ہے تحفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگ مال کا تحفہ دے رہے ہیں، لوگ اونٹنیوں کو تحفہ دے رہے ہیں، لوگ کھانے کا تحفہ دے رہے ہیں، لوگ گھروں کا تحفہ دے رہے ہیں، لوگ بستر کا تحفہ دے رہے ہیں، لوگ ساری یہ چیزیں تحفہ دے رہے ہیں، لیکن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس دین کے لیے اپنے بیٹے کو تحفے کے طور پر دینا چاہتی ہوں. اب غور کریں آپ ایک خاتون کے اندر کس قدر جذبہ ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو 8 سال کے بیٹے کو لے کر نبی کے پاس آتی ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرتا رہے گا اور آپ کے دین کی خدمت کرتا رہے گا، اس میرے بیٹے کے تحفے کو آپ قبول کر لیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اور لیکن پھر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، یہ زندگی بھر دینی خدمت کرتا رہے گا اور آپ کی خدمت کرتا رہے گا، لیکن اللہ کے رسول میری ریکویسٹ ہے، میری ایک گزارش ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا کریں. غور کریں آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ریکویسٹ پر دعا فرمائی. 3 دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. کیا دعا کی؟ پہلی دعا اللہم اکثر مالہ، اے اللہ اس انس کو زندگی میں بہت 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 سارا مال عطا فرما. پہلی دعا اللہم اکثر مالہ، اللہم اکثر ولدہ، اے اللہ اس انس کو زندگی میں بہت 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 بچے عطا فرما. 2 دعائیں دی. اور تیسری دعا دی اللہم اطول عمرہ، اے اللہ اس انس کو لمبی عمر عطا فرما. 3 دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اور ظاہر بات ہے جب نبی دعا دیں تو قبول نہ ہونے کا چانس ہی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی سے اور بڑھتے ہیں بڑھاپے میں جا کر اپنے بچپن کی یہ بات لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں جب بچپن میں چھوٹا تھا میری والدہ مجھے لے کر نبی کے پاس آئیں اور کہا اے اللہ کا رسول آپ کی خدمت میں وقف کرنا چاہتی ہوں، دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں، لیکن دعائیں دیں. تو میری ماں نے جب ریکویسٹ کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کا رسول نے دعا دیتے ہوئے کہا تھا اے اللہ اس کو مال خوب عطا فرما. تو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگوں کے باغیچوں میں کھجور کے جھاڑ سال میں 1 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، لیکن میرے باغیچے میں سال میں 2 مرتبہ کھجور ہوا کرتے تھے. ماشاءاللہ. اب دیکھیں آپ ایک دین کی راہ میں وقف کرنے والوں کے لیے کتنی برکتیں اللہ رکھا ہے. دین کی خدمت کے لیے اگر کوئی ماں اپنے بچوں کو وقف کر دیتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو رہی ہے. تو کتنا مال اس کو اللہ عطا فرما رہا ہے. سارے لوگوں کے باغوں میں کھجور کے درختوں پر 1 مرتبہ پھل ہوا کرتے تھے سال بھر میں، لیکن میرے باغیچے میں سال میں 2 مرتبہ کھجوریں ہوا کرتی تھیں. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا دی تھی نا مجھے بڑی کثرت سے اولاد عطا فرما. تو مورخین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 160 بچے اللہ عطا فرماتا. ماشاءاللہ. غور کریں آپ 160 بچے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کر رکھا تھا.
اور اس کے بعد تیسری دعا کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری دعا دی تھی کہ لمبی عمر عطا فرما، تو اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا کیا کہ میں اتنا جیا کہ اب مزید جینے کی خواہش نہیں ہے، اب میں اور مزید رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں، کون؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ غور کریں کہ ایک دین کی خدمت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ بھی ضرور اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو ضرور دین کا خادم بنائیں، ضرور اس کو حافظ بنائیں، ضرور اس کو قاری بنائیں، ضرور اس کو عالم بنائیں، اور 24 آورس دین کی خدمت کرنے کے لیے اس کو وقف ہونا چاہیے۔ اور جانتے ہیں آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اگر شیخ میرا بیٹا اگر دین کی خدمت کرنے لگ جائے گا، ایک امامت کرے گا، خطابت کرے گا، تو زندگی کیسے بسر کرے گا، کیا کمائے گا، اس طرح کا خیال بھی آتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کان اخوانی فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے زمانے میں دو بھائی رہتے تھے، احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تعلیم حاصل کرتا تھا اور تربیت حاصل کرتا تھا، دین سکھا کرتا تھا، والآخر یحترف، اور دوسرا بھائی کام کرتا تھا، کاج کرتا تھا، محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ دو بھائیاں ہیں، ایک بھائی محنت مزدوری کمائی فلاں سب یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے، دوسرا بھائی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، دین سیکھ رہا ہے، نبی کے پاس آتا ہے، ایمان تازہ کر رہا ہے، نبی کے پاس آتا ہے، دین کو جو ہے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کیا طریقے سے سیکھ رہا ہے۔ فشکل محترف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام کرنے والا، وہ محنت کرنے والا، وہ مزدوری کرنے والا، وہ گھر چلانے والا بیٹا آ کر نبی سے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ میرے بھائی کو سمجھائیں، وہ کام نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، مزدوری نہیں کرتا، گھر کو چلانے کی فکر نہیں کرتا، بس آپ کے پاس آتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، جاتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالی تم کو جو روزی عطا کر رکھا ہے نا، وہ اس کی برکت سے تم کو عطا کر رکھا ہے۔ اور کریں آپ، تم سمجھ رہے ہو کہ میں محنت کرتا ہوں تو گھر چل رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ میں مزدوری کرتا ہوں تو گھر چل رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ میرے کام کرنے کی وجہ سے گھر چل رہا ہے، میرا بھائی بیٹھ کر کھا رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو جو روزی دے رہا ہے نا، اس کے دین کے کام کرنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے تم کو روزی عطا کر رکھا ہے۔ اب غور کریں، آپ ٹھان لیں، حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح ٹھان لیں کہ میں بھی اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو ضرور دین کے لیے وقف کر دوں گی انشاءاللہ، دین کا خادم بناؤں گی انشاءاللہ، دین کو پھیلانے والا بناؤں گی انشاءاللہ۔ یہ دل میں خواہش ضرور رکھیں، صرف خواہش نہیں رکھنا بھائی، خالی خواہش ہے لیکن اس کے لیے کچھ بھی محنت نہیں کر رہے ہیں، سمجھا؟ آپ اس کے لیے کسی کو جو ہے وہ نہ تعلیم دے رہے ہیں، نہ قربانی دے رہے ہیں، اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو بھی کچھ ہونے والا نہیں۔ ابھی سے دین کی خدمت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر رکھیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہتی ہیں اور جو ہے دیندار بنانا چاہتی ہیں، تو پہلے دین کی خواہش، دین کی خدمت کی خواہش، دین کو پھیلانے کی خواہش، دین پر عمل کرنے کی خواہش اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرتے جائیں، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرتے جائیں، اور آپ کے اچھے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں کے لیے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ جیسے مان لو فار ایگزامپل کوئی بیوہ ملاقات کرنے آپ سے آئے گھر میں، ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں آپ نے چائے بنا کر جو ہے ان کو دے دیا، وہ چائے پی لیتی ہیں، اگر اس ٹائم پہ اگر وہ کھانے کا ٹائم ہے تھوڑا آپ کھانا بھی کھلا لیتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن اگر کاش آپ جاتے جاتے اس کے ہاتھ میں 50 روپے رکھ دے تو کتنا اچھا ہوگا ماشاءاللہ، 100 روپیہ اس کے ہاتھ میں رکھ کتنا اچھا ہوگا ماشاءاللہ۔ کیوں؟ بیوہ خاتون ہیں، آپ کے دل میں ذرا سا ہمدردی کا ایک کہیں نہ کہیں گوشہ ہونا چاہیے۔ آپ ملاقات کرنے گئے، مسجد کے اندر نماز پڑھ کے جا رہے تھے، اچانک بیوہ خاتون جا رہی تھی، اب ملاقات ہوئی، ایک 50 کا نوٹ ہاتھ میں رکھے اس کے،
बाजी आप रखो, आंटी आप रखो, और 100 रुपए उसके हाथ में रखे। तो ये जो है ना आपके छोटे छोटे काम आपकी औलाद के लिए, आपके घर वालों के लिए बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं उसको काम अंजाम दे सकती है माशाल्लाह। अपने घर में काम करते रहती, कोई खादिमा नौकरानी काम कर रही है, बेचारे बुखार की हालत में भी काम करने आती है कभी कभी। आप देखते होंगे माशाल्लाह, हर नौकरानी जो है बहाने बनाने वाली, ऐसा नहीं होता है। बहाने बनाने वाले होंगे, लेकिन ऐसे जनून काम करने वाले भी होते हैं जो बुखार की हालत में हो तो भी काम करने आते हैं, बुखार की हालत में है तो भी घर को पहुंच रही हैं। तो बुखार की हालत में आ रही है तो उसके 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दें कि आप जो है इलाज कर लो, आप थोड़ा दूध जो है घर में लेकर जाओ, आप थोड़ा ब्रेड खा लो, आप थोड़ा कोई जो है कुछ फ्रूट खा लो। इस तरह आप उसको जो है हेल्प करें, आप उसको हेल्प करें माशाअल्लाह। तो इस तरह जो है आपके दिन खिदमत जो है आगे बढ़ सकती है। नमाज पढ़ने गए आप माशाअल्लाह, जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर आप लोग, और सामने से डब्बा गुजरता रहता है, तो अगर आपके पर्स में से 10 का नोट है तो निकाल के डालें आप, 20 का नोट है निकाल के डालें आप। जुमा की नमाज के अंदर जुमा में ऐलान होता है कि फला मस्जिद की जमीन खरीदी जा रही है, मस्जिद की तामीर हो रही है, मदरसे का ताउन का ऐलान हो रहा है, तो आप अपने जेब से कम 10 का नोट जरूर डालें, और अगर हो सके तो बढ़ के डालें। तो छोटे छोटे आपके दीन के काम जो है ना आपकी औलाद को फायदा पहुंचाने वाली हैं, और आपकी औलाद को नेक और सालेह बनाने में बहुत मददगार हो सकती हैं। तो इस तरह हजरत हन्ना के पास लड़की पैदा हुई, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। अब उसको सोचा कि भाई दीन को वक्फ कर दूंगी। अब दीन को वक्फ कर देने के बाद उसके बाद धीरे धीरे हजरत मरियम बड़ी हो रही हैं, और बैतुल मक़दिस के अंदर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो है जाकर बैठ रही हैं। जब थोड़ा बड़ी होने लगी तो सवाल ये पैदा हुआ कि अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो सही नहीं होगा, अब इनका कोई ना कोई कफील होना चाहिए, इनका कोई ना कोई मददगार होना चाहिए, इनका कोई ना कोई जिम्मेदार होना चाहिए। तो हर आदमी आगे बढ़कर चाह रहा था। उस दौर के बड़े बड़े उलमा, उस दौर के बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे आगे बढ़ चढ़ कर कह रहे थे कि हम मरियम की कफालत करेंगे, हम मरियम की देखभाल करेंगे, हम मरियम की खिदमत करेंगे। इस तरह हर आदमी आगे बढ़कर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत लेने तैयार था। अल्लाह ताला का सिस्टम है कि भाई ये बच्ची अगर कफालत में जा रही है तो सही आदमी के पास ही जाना चाहिए। बनी इसराइल के रिवायतों के मुताबिक सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फला तुसद्दिकुहा वला तुकद्दिबुहा, ना तुम्हें सच मानने की जरूरत है, ना तुम्हें झुटलाने की जरूरत है। अगर बात आती है उसको सुन ले सकते हैं हम लोग। तो क्या आता है बनी इसराइल की रिवायतों में, जब हर आदमी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो सोचा भाई इस तरह अगर हो तो मसला हल नहीं होगा। उन्होंने कहा तो चलो कुरानदोजी करेंगे। कुरानदोजी कैसे करेंगे? एक नदी बह रही है, उस नदी में जो है एक तांबे का कलम ऐसा डाल दिया जाएगा जिसका कलम जो है जमीन में जाकर डूब जाता है, वो उनकी कफालत नहीं करेगा, बल्कि जिनका कलम पानी ऐसा बह रहा है, ऐसा उल्टा कलम अगर चल रहा है, तैरते तैरते जा रहा है, तो उनको जो है कफालत की जिम्मेदारी दी जाएगी। सब लोगों ने अपने अपने कलमों को बहते हुए नदी में डाला तो सारे के सारे लोगों के कलम डूब गए, लेकिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू यानी खाला के शौहर थे, उनका कलम ऐसा उल्टा तैरना शुरू किया। जब उनका कलम उल्टा तैरना शुरू कर देता है तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आ जाती हैं। अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुश हो गए। एक तो पहली बात ये, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का औलाद नहीं थी और औलाद की बड़ी ख्वाहिश थी, और इस मौके पे जब कफालत का मसला आया तो हजरत मरियम को लेना चाहा, क्यों वो साली की बेटी हैं, अपनी बीवी की बहन की बेटी हैं। चुनांचे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कफालत में लेने के बाद उनको एक कमरा मुख्तस कर दिया, उनके लिए कमरा जो है फिक्स कर दिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उस कमरे में बैठकर मुसलसल अल्लाह की इबादत कर रही हैं।
مسلسل اس کمرے میں بیٹھ کر عبادت کر رہی ہیں، اور جب کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرتی رہتی ہیں، ذرا غور کریں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم بھی ذرا دیکھیں آپ. اللہ فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کفالت میں دے دیا. ہاں، اور پھر کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں اس کو، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور حضرت مریم اپنی کفالت میں لے لیے. كُلَّمَا دخل علیہا زکریا المحراب، جس کمرے میں حضرت مریم بیٹھی ہوئی رہتی تھیں، عبادت کرتی رہتی تھیں، وہاں پر داخل ہوتے، وہاں اندر جاتے، وجد عندها رزقا، ان کے پاس طرح طرح کے کھانے نظر آتے، طرح طرح کے پھل نظر آتے، موسم گرما کے پھل موسم سرما بھی نظر آتے، موسم سرما کے پھل موسم گرما بھی نظر آتے تھے. تو عجیب عجیب قسم کے پھل جو کہ موسم بھی نہیں ہے، اس بستی میں پھل بھی نہیں ہوتے ہیں، آس پاس میں پھلوں کی وہ کاشت بھی نہیں ہوتی ہے، ایسے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے گھر میں ان کے کمرے میں رکھے ہوئے رہتے تھے. تو فوراً پوچھا حضرت زکریا علیہ السلام، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کھانا تمہارے پاس سے کہاں سے آ رہا ہے، یہ کھانا تمہارے پاس سے کہاں سے آ رہا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ میرے رب کی جانب سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب روزی دینے والا ہے. ذرا غور کریں آپ، حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ معجزہ، یہ کرامات ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کا کھانا دنیا میں ہی کھلا رہا ہے، جنت کے پھل دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو کھلا رہا ہے، بغیر کسی کے لائے ہوئے. کوئی لانے والا نہیں، کوئی لے جانے والا نہیں، کوئی خریدنے والا نہیں، کوئی فروخت کرنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سسٹم کے مطابق یہاں پر ان کو روزی پہنچا رہا ہے، ان کو کھانا پہنچا رہا ہے. اس کے بعد دھیرے 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 حضرت مریم بڑی ہو رہی ہیں، حضرت مریم علیہ السلام جوان ہوتی جا رہی ہیں، اور اپنے کمرے کے باہر نہیں نکلتی ہیں، کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی رہتی ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو حضرت مریم علیہ السلام کو، اِذِ انتبذت من اہلها مکان شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا، کہ وہ اپنے کمرے میں چھپ چھپ کر بیٹھتی تھی، پردہ کرتے بیٹھتی تھیں. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ان کے پاس. فتمثل لها بشرا سویا، انسان کے روپ میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہیں. جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام نے ایک انسان کو دیکھا، ایک اجنبی کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا جو اب تک کبھی نظر نہیں آئے تھے، وہ نہ جان پہچان کے تھے، نہ بستی والوں میں سے تھے، نہ رشتہ داروں میں سے تھے، کوئی نہیں تھے، بس آدمی آ کر کھڑا ہوا ہے، اتنا دیکھنا تھا. حضرت مریم علیہ السلام پاک باز خاتون کہتی ہیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے انسان، اے آدمی، اے بنی آدم، اگر تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو میں تمہیں رحمان کا واسطہ دیتی ہوں، میں تمہیں رحمان کا واسطہ دلاتی ہوں. جیسے ہی رحمان کا واسطہ سنا تو اس آدمی نے کہا، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، انسان کی شکل میں آئے ہوئے ہیں، قال انما انا رسول ربک، مریم تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے رب کی جانب سے میں فرشتہ ہوں، تمہارے رب کی جانب سے بھیجا ہوا جو ہے فرشتہ ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تمہیں اولاد دینے کے لیے، تمہیں اولاد سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پر بھیجا ہے. تو فوراً اس نے کہا، قالت، کہا، انا یکون لی غلام، ارے بھائی کیسے مجھے بیٹے ہو سکتے ہیں، اولاد مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم یمسسنی بشر، نہ میرا نکاح ہوا ہے، نہ ہی میں نے کسی انسان سے برا کام کیا ہے، نہ کوئی انسان آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے، آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے، تو مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح انہوں نے کہا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں بدکار بھی نہیں ہوں، میں خطا کار بھی نہیں ہوں، میں گنہگار بھی نہیں ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، باپ کے بنا اولاد دینا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو باپ کے بنا پیدا کیا، ماں کے بنا پیدا کیا، ہے نا؟
حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. حضرت حضرت حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر رکھا، بغیر باپ کے پیدا کر رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور کہا لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ لڑکا تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے، یا اولاد تم کو کیوں دی جا رہی ہے؟ لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری جانب سے ایک رحمت ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ کا فیصلہ ہے، آپ مانے یا نہ مانے ہو کر رہنے والا ہے. آپ مانے یا نہ مانے ہو کر رہنے والا ہے. اس کے بعد گریبان میں پھونک مارا اور جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے. تو یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کو حمل قرار پاتا ہے. جب حمل قرار پاتا ہے، جب بڑھنے لگ جاتا ہے تو مریم پریشان ہو جاتی ہیں. شرمندگی کا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آزما رہا ہے. شرمندگی کا عذاب بڑا بھیانک ہوتا ہے، شرمندگی کا عذاب بڑا بھیانک ہوتا ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام شرمندہ ہو رہی ہیں کہ لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے. فَحَمَلَتْهُ، چنانچہ حمل بڑھتے جا رہا ہے. فَانْتَبَذَتْ بِهِ، وہاں پر رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں یہاں رہوں گی، لوگ آئیں گے جائیں گے، لوگ آئیں گے جائیں گے، دیکھیں گے تو کیا لوگ تاثر لیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہاں سے نکل کر اور چلی گئیں، اور وہاں سے نکل کر دور جو ہے جنگل میں چلی جاتی ہیں اور جنگل میں رہ رہی ہیں. اب غور کریں، ایک خاتون کے لیے کس قدر تکلیف دہ وہ ٹائم تھا، رہا ہوگا، کس قدر اذیت ناک وہ ٹائم رہا ہوگا، کس قدر جذباتی طور پر حضرت مریم کو جو ہے لوگوں کے رویے کو سامنا کرنا ہوا ہوگا. حضرت مریم علیہ السلام کس قدر ہمت والی ہیں، ذرا دیکھو آپ. حمل قرار پاتا ہے، پورے حمل کے دوران نہ حکیم کی ضرورت، نہ ڈاکٹر کی ضرورت، نہ ماں کی ضرورت، نہ لوگوں کی ضرورت. ہر مسئلہ حضرت مریم علیہ السلام خود ڈیل کر رہی ہیں. کس قدر باہمت خاتون ہے، غور کرو آپ. ہر مسئلہ، یعنی حمل کے دوران جو پرابلمز آتے ہیں وہ کتنے مشکل ہوتے ہیں جو ہے آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن غور کریں آپ کہ حضرت مریم سارے کے سارے مسائل کو خود ڈیل کر رہی ہیں، خود اپنے مسئلوں کو حل کر رہی ہیں. یہاں تک کہ فَجَاءَ الْمَخَاضُ، یہ درد ذہ بڑھتے جا رہا ہے، ڈیلیوری کا ٹائم قریب آتے جا رہا ہے. جیسے جیسے ڈیلیوری ٹائم قریب آتے جاتا ہے پریشان ہو رہی ہیں. إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے جھاڑ کو ٹیک لا کر بیٹھ جاتی ہیں، کھجور کے جھاڑ کو ٹیک لا کر بیٹھتی ہیں. احساس ہوتا ہے اور جو ہے دل میں خیال آتا ہے. کیا خیال آتا ہے؟ قالت، کہا پروردگارا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. یہ حالات آنے سے پہلے اگر میں مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. یہ شرمندگی اٹھانے سے پہلے میں مر جاتی کتنا اچھا ہوتا. یعنی ایک نیک خاتون، ایک صالحہ خاتون، اللہ والی خاتون، ایسی خاتون جس کو اللہ تبارک و تعالی کمرے میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا ہے. اس خاتون کا اللہ پر مکمل بھروسہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمت پر پورا بھروسہ بھی ہے. لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ایک عورت ٹوٹ جاتی ہے. وہ سب کچھ برداشت کر لے سکتی ہے لیکن شرمندگی عورت برداشت نہیں کر سکتی ہے، شرمندگی برداشت نہیں کر سکتی ہے. کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، ہاں اس سے پہلے مر گئی کتنا اچھا ہوتا. وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر جاتی نا تو لوگ مجھے بھول جاتے، بسر جاتے، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا. تو اتنا سننا تھا. اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہا حضرت مریم علیہ السلام کو. فناداها من تحتها، یہاں ندی کا پانی بہ رہا ہے، یہاں اس کے کنارے جو ہے کھجور کا جھاڑ لگا ہوا ہے، اس کھجور کے جھاڑ کو ٹیک کر بیٹھی ہوئی ہیں. سامنے سے آواز آتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اللہ تحزنی، مریم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں. دیکھیں آپ، جہاں ایک انسان کو تسلی انسان دیتا ہے
اس موقع پر تسلی ماں دے سکتی ہے، اس موقع پر ایک تسلی اس کے بہن دے سکتی ہے، اس موقع پر ایک تسلی ایک عورت دے سکتی ہے، لیکن اس نازک حالت میں ماں نہیں، اس نازک حالت میں بہن نہیں، اس نازک حالت میں کوئی عورت نہیں۔ کس قدر جو ہے عجیب حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ماں کی تسلی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک عورت کی تسلی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے لا تحزنی، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں مریم، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھو تمہارے سامنے چشمہ بہ رہا ہے، یہ پانی بہ رہا ہے، یہ رب العالمین تمہاری خاطر انتظام کر رکھا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ مریم جس جھاڑ کو تم ٹیک لا کر بیٹھی ہو نا، اس جھاڑ کو ہلاؤ تو اوپر سے کھجور گریں گے، اور کھجور لے کر کھانا اور پانی پیتے رہنا۔ غور کریں آپ، جس رب نے اسی مریم علیہ السلام کو بچپن میں اور جوان اور یہ حالات پیدا ہونے سے پہلے کمرے میں بیٹھے بٹھائے جنت کا فروٹ کھلاتا تھا، وہی رب ہے نا، یہ وہی رب جو کمرے میں بٹھا کر ان کو فروٹ کھلاتا تھا، کھانے کھلاتا تھا، تر و تازہ فروٹ جو ہے دیا کرتا تھا، لیکن آج وہی رب مریم سے کہہ رہا ہے اٹھ نہیں سکتی ہیں، چل نہیں سکتی ہیں، تکلیف میں ہیں۔ حضرت مریم سے فرماتا اللہ تعالیٰ، مریم علیہ السلام سے کہتا ہے ہوزی، جھاڑ کو ہلاؤ، جھاڑ کو ہلاؤ، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اوپر سے کھجور گریں گے اور تم لے کر اسے کھاتی رہو۔ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہواؤں کو چلا سکتا تھا اور جھاڑ ہل جاتے تھے، اور جھاڑوں کے ہلنے سے کھجور نیچے گر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اب آنے والے ڈیلیوری کے مسئلے کو آسان کرنا چاہتا تھا، آنے والے حالات کو آسان کرنا چاہتا تھا۔ ایک ڈیلیوری ہونے والی عورت اگر چلنا پھرنا شروع کر دے اور وہ کام کرتی رہے اور محنت کرتی رہے تو ڈیلیوری کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ایک عورت ان حالات میں اگر کام کرتی رہتی ہے، ایک جگہ لیٹنا 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 نہیں، اگر مسلسل لیٹتی رہو گے، کام نہیں کرو گے، کچھ نہیں کرو گے تو یہ مسائل بڑے تکلیف دہ ہونے والے ہیں۔ لہذا اس 9 مہینے کے دوران کام کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ حضرت مریم کے علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا مسائل کو آسان کریں، اللہ اسباب اختیار کرنے والا ہے، بغیر اسباب کے عام طور پر کاموں کو بہت کم کراتا ہے، لیکن اسباب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کام کراتا ہے۔ تو ان دنوں میں عورت کو محنت کرنا چاہیے تاکہ ڈیلیوری کے مسائل کو آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کھجور کے جھاڑ کے نیچے بٹھایا ان کو، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کھجور جب ایک عورت کھاتی ہے نا، اس کو زیادہ طاقت فیل ہوتی ہے، زیادہ اس کو ہمت آتی ہے، اس کے اندر جو ہے انرجی پیدا ہوتی ہے۔ تو ان دنوں میں کھجور بھی کھاتے رہنا چاہیے۔ اور ان حالات میں حضرت مریم علیہ السلام صرف کھجور کھا رہی ہیں اور صرف پانی پی رہی ہیں۔ اب اور بھی غور کرو آپ، حضرت مریم علیہ السلام ان حالات میں جہاں نہ ماں کا سہارا، نہ بہنوں کا سہارا، نہ کسی عورت کا سہارا، کسی کا سہارا نہیں، اکیلی ڈیلیوری کے مراحل سے گزر رہی ہیں، اکیلی ڈیلیوری کے مراحل سے گزرنے کی ہمت اپنے پاس رکھ رہی ہیں۔ تو آج کی خواتین کو بھی اگر ایسے حالات پیش آئیں تو ان کو ہمت اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہوگا، اپنے پاس ہمت پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ایسے حالات ہوں تو میں اکیلے اس مسئلے کو نمٹا سکتی ہوں، اکیلے اس حادثے سے میں گزر سکتی ہوں، اکیلے جو ہے اس مشکل کا میں سامنا کر سکتی ہوں۔ مینٹلی آج کے خواتین کو حضرت مریم علیہ السلام کی طرح پاورفل ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ کیا کہتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو ڈیلیوری ہو جاتی ہے، کسی طرح ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اور ڈیلیوری ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، یہ عیسیٰ یہ نبی ہیں، پہلے اللہ بتا دیتا کہ نبی ہونے والے ہیں، بیٹے کا نام بتا، عیسیٰ ان کا نام عیسیٰ ہوگا، بیٹے کا نام بتا دیتا ہے۔ تو حضرت مریم بیٹے گود میں لیتی ہیں اور اللہ کے حکم سے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، یہ چھوٹے دودھ پینے والے معصوم بچے کو لے کر اپنے قوم کے پاس واپس لوٹ کر آ رہی ہیں۔
اپنی قوم کے پاس بچہ لے کر آ رہی ہیں. قالو، جیسے ہی بستی میں داخل ہو گئیں، جیسے ہی گاؤں میں داخل ہو گئیں، سارے لوگوں نے جو ہے مخاطب کرنا شروع کیا، سارے لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا. لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، کیا الزام لے کر ہمارے پاس آ رہی ہو، کیا منہ لے کر ہمارے پاس آ رہی ہو. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ ایسا خطا کار نہیں تھا، تم کیسے نکل گئی؟ تمہارا باپ ایسے بدکار نہیں تھا، تم کیسے یہ کام کرنا شروع کر دی؟ وما كانت امك بغيا، تمہاری ماں بھی ایسے حرکتیں نہیں کرتی تھی، تم نے کیا کیا؟ اور کریں آپ، ایک خاتون کے لیے اس سے بڑھ کر ذہنی تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس نے زندگی کے ہر پل پاک بازی میں گزارے، جس نے زندگی کا ہر لمحہ پاک بازی میں گزارا، اور اس خاتون کے ساتھ لوگوں کا تانا، لوگوں کے یہ باتیں، لوگوں کے الزامات، ما کان ابوک امرأ سوء، ارے تمہارا باپ ایسے کام نہیں کرتا تھا، تم نے کیسے کیا؟ وما كانت امك بغيا، تمہاری ماں ایسے کام نہیں کرتی، تم نے ایسا کیا کیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے رکھا تھا، کیا دے رکھا تھا؟ فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، کوئی آدمی اس کو دیکھ لے اور تم سے باتیں کرنا شروع کرے، تم سے پوچھنا شروع کر دے، فَقُولِي، تم ان سے کہتے رہنا، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے رب العالمین کے لیے، رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے. کون سا روزہ؟ بات نہ کرنے کا روزہ. فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اللہ نے حکم دے رکھا تھا. اس موقع پر ایک لیسن ہم کو یہ بھی لینا ہے کہ جہاں پر بولنا مناسب نہیں ہے وہاں پر خوش رہنا، وہاں پر خاموش رہنا ہی مناسب ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان کو بولنے سے منع کیا، باتیں نہیں کرنا، خاموش رہ جانا، اور کہنا کہ میں باتوں کا روزہ رکھی ہوں. اور اس سے پہلے کبھی بھی خاموش رہنے کا وجہ روزہ نہیں تھا، لیکن وہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ میں آج میں خاموشی کو روزہ ہوں، تو روزے میں شمار نہیں ہو سکتا ہے، وہ روزے میں شمار نہیں ہوتا، اور نہ اس پر کوئی ثواب آپ کو ملنے والا. میں بھائی نہیں باجی، میں تو روزے سے ہوں. کیا روزہ باجی؟ نہیں آج میں بات نہیں کرنے کا روزہ رکھی ہوں. تو یہ روزہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. لیکن جب آئے، لوگوں نے پوچھا، لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، صرف حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، کس کی طرف؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. جب اشارہ کیا، ان سے پوچھ لو، ان سے بات کر لو، تو لوگوں نے کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم یہ بیٹا گہوارے میں سونے والا ہے، یہ گود میں سونے والا ہے، یہ دودھ پینے والا بچہ ہے، اس سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ لوگوں نے تعجب کیا. حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، ان سے پوچھو. تو لوگوں نے کہا کیسے بات ہو سکتی ہے، کیا تم بات کر رہی ہو؟ اتنا کہنا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پینے والے بچے، چند دن کے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں، قال انی عبد اللہ، لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے. کہہ دیا. چند دن کا دودھ پیتا بچہ کہہ رہا ہے لوگوں سے، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں بھی رہوں گا بابرکت بن کر رہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام، چند دن کے دودھ پینے والے بچے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا برکت والا بن کر رہوں گا. اور پھر کیا کہتے ہیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور وصیت کر رکھا اللہ تعالی مجھے نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، اور جب تک زندہ رہوں یہ سارے کے سارے کام کرتا رہوں. اور پھر اللہ نے کیا حکم دیا مجھے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ مجھے ظالم نہیں بنایا اور سنگ دل مجھے نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے. یوم ولدت، جب پیدا ہوا تب بھی اللہ کی سلامتی مجھ پر تھی. وَيَوْمَ أَمُوتُ، جب میں مروں گا تب بھی مجھ پر اللہ کی سلامتی ہوگی. جب اٹھایا جاؤں گا
تب بھی مجھ پر اللہ کی سلامتی ہوگی۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب غور کریں کہ خاتون کے ساتھ کس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں، کیسے وہ ان حالات سے گزر رہی ہے۔ اتنے اندوناک حالات میں بھی حضرت مریم علیہ السلام ہمت نہیں ہارتی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ اپنے آپ کو کوئی برے جو ہے کیا کہتے ہیں ایسا کہ سوسائڈ کرنے کا خیال نہیں آتا ہے دل میں۔ ان کے دل میں ہمت ہے، ان کے دل میں صبر ہے، ان کے دل میں جو ہے سب مقابلہ کرنے کا جذبہ ہے۔ تو آج کے خواتین کو بھی ہر حالت میں مقابلہ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ صحیح ہیں، اگر وہ پاک ہیں، اگر وہ جو ہے معصوم ہیں، معصوم الخطا ہیں، تو ہر حال میں جینے کی تمنا، ہر حال مقابلہ کرنے کی تمنا، ہر مسئلے کا مقابلہ کرنے کی تمنا، ہر حادثے کے مقابلہ کرنے کی تمنا دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو چن لیا، ماشاءاللہ۔ ہاں، فرشتے نے آ کر سنایا تھا کہ ہم نے مریم تم کو چن رکھا ہے اور تمہارے خاندان والوں کو چن رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کمل من الرجال کثیر، مردوں میں سے بے شمار لوگ اللہ کے ولی بنے، بے شمار لوگ اللہ کے مقرب بندے بنے، بے شمار لوگ اللہ کے پیارے بندے بنے۔ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء، لیکن عورتوں میں بہت کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بنے، بہت کم بنے۔ لیکن ان میں سے بھی الا آسیۃ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جن کے بارے میں ہم نے کل سن رکھا ہے، جن کے زندگی کو ہم نے کل سن رکھا ہے، جن کے حوصلے کو ہم نے کل سنا، جن کے صبر کو ہم نے کل سنا۔ تو حضرت آسیہ ایسی ہیں جو کامل ہونے کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور وہ مریم ابنت عمران، اور جو ہے عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام، یہ کامل خاتون ہیں، یہ نمونے کے طور پر بیان کی جانے والی خاتون ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام کی تمام عورتوں پر کفضل الثرید علی سائر الطعام، یہ گوشت والے کھانے کی جو فضیلت ہو سکتی ہے نا دوسرے تمام عام کھانوں کے مقابلے میں، ویسے ان کی فضیلت ہے۔ مثال اللہ کے رسول نے دی، صحابہ کرام کے سامنے کھانے پینے کی مثالیں اگر دی جاتی تو آسان سمجھ میں آتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک عام کھانا ہے، ایک گوشت والا کھانا ہے، تو گوشت والے کھانے کو لوگ جیسا پسند کرتے ہیں، جیسا یہ عظمت والا ہوتا ہے، ویسے ہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تمام عورتوں پر افضل ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور ایک مرتبہ احمد کی روایت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ خط اربعۃ خطوط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح 1 2 3 4 لکیریں اللہ کے رسول نے ماری، 4 لکیریں کھینچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر کہا اتدرون لما خطت هذه الخطوط، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے 1 2 3 4 لکیریں میں نے کیوں کھینچی؟ قالوا، صحابہ کرام نے کہا لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے پتہ نہیں کہ آپ نے 4 لکیریں کیوں کھینچی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا افضل النساء الجنہ 4، جنت کی سب سے افضل 4 عورتیں ہوں گی، جنت کی سب سے افضل 4 عورتیں ہوں گی۔ کون کون ہیں؟ مریم ابن عمران، یہ عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسیہ بنت مزاحم، یہ 4 خواتین ہیں، جنت کی سب سے افضل عورتیں ہوں گی ماشاءاللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 عورتیں ایسی ہیں جنت میں سب سے افضل عورتیں ہوں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی فضیلت کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں۔ اب غور کریں کہ بھائی کیا یہ ساری خصوصیات جو حضرت مریم علیہ السلام ملی کہ اللہ نے ان کو چن لیا،
اللہ نے ان کو بغیر باپ کے بیٹا عطا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بیٹے کو نبی بنایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذرا دیکھیں آپ کہ وہ ان حالات میں جو ہے دنیا میں آ رہے ہیں جن حالات میں دنیا ان کی ماں کو کوس رہی تھی، دنیا ان کو کوس رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت فرماتا ہے، جس طرح حضرت وہ ماشطہ بنت فرعون کی چھوٹی بچی گودی باتیں کرنے لگی، ایک بچی تھی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے جو ہے جریج کی جو ہے حضرت جریج پر ایک الزام لگایا گیا تھا، اور وہ الزام جو ہے ایک عام عورت نے جو ہے بدکاری کر لی، اور بدکاری کر کے اس سے لڑکا ہوا، اور جریج اللہ کے پیارے نیک بندے تھے، آ کر ان پر الزام لگا دیا، تو سارے لوگ غصہ ہو گئے اور ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور بچے پر حضرت جریج انگلی رکھ کر کہتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ تمہارے باپ کون ہیں؟ تو وہ دودھ پینے والا بچہ بھی کہتا ہے کہ میرا باپ بکریاں چرانے والا ہے، میرا باپ ایک بکریاں چرانے والا ہے۔ اس طرح جریج کے زمانے میں ایک دودھ پیتا ہوا بچہ جو ہے بات کرنے والا تھا۔ اب غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلی خاتون کو زچی کے ایسے مسائل سے گزار دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمت سے رہتی ہیں، مشکل وقت میں ان کو درخت ہلانے کا حکم دیتا ہے، اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اسباب، بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت کم کام انجام دیتا ہے، بہت کم کام انجام دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک صحابی آئے، اونٹ پر آئے تھے، اور اونٹ پر آ کر اونٹ کو باہر چھوڑ دیا، نبی کے پاس ملاقات کرنے مسجد میں آئے تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ تو کہا میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اعقلها وتوکل علی اللہ، پہلے اونٹوں کو باندھو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، تو اسباب اختیار کرو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور فتنے کے زمانے میں خاموش رہنا ایک مومنہ کی علامت ہے، ایک مومنہ کی نشانی ہے۔ ایک مومن خاتون کتنے بھی مشکلات آنے دو، چاہے اس کے مشکلات شوہر کی جانب سے آئیں، جیسے کہ حضرت آسیہ کو جو ہے آ رہی تھیں، چاہے وہ مشکلات لوگوں کی طرف سے آ رہی ہوں جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو آئی تھیں، چاہے مشکلات بادشاہ کی طرف سے آئے جیسے حضرت ماشطہ کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ چاہے مشکلات کسی بڑے سردار کی جانب سے آئے جیسا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو سامنا کرنا پڑا، ہر مشکل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑتی تھیں، ہر مشکل میں اللہ پر ایمان لانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں برتتی تھیں۔ تو اس کو اپنے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے اب ہم آپ کے سامنے لسٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ لسٹ جو ہے اپنے آپ سے دیکھیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے کریں، سوال یہ کریں کیا میں نے اب تک کچھ بھی اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے؟ یہ اپنے آپ سوال کریں، کیا میں نے اب تک اپنی زندگی میں کچھ بھی اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے؟ یہ آپ پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں شیخ کچھ بھی اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا کیا ہے شیخ؟ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی مسجد میں 2 فین بٹھا دیے، وہ فین اللہ کے راستے وقف ہے ماشاءاللہ، اور جب تک فین چلتا رہے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا ماشاءاللہ۔ جی ہاں، آپ کسی مسجد میں بورنگ ڈال دیا تو بورنگ اللہ کے راستے میں وقف ہے، اور اس وقف کے پانی سے جتنے لوگ وضو کرتے رہیں گے، جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا ماشاءاللہ۔ آ رہا سمجھ میں؟ کہ آپ نے جو ہے کسی مسجد میں لائٹ لگایا ماشاءاللہ تو روشنی دیتا رہے گا، وہ اللہ کے راہ وقف ہے۔ کسی مسجد میں آپ نے مائک لگا دیا، وہ امام صاحب جب تک نماز پڑھاتے رہیں گے، جب تک اس مائک سے اذان دیتی جائے گی تب تک ہم کو اجر ملنے والا ہے ماشاءاللہ۔ تو وقف کرنے کا دل میں خیال پیدا کریں، وقف کرنے کا دل میں خیال پیدا کریں۔ عام طور پر کسی کے مرنے پر ہم کیا کہتے ہیں، شیخ ہمارے والدہ کا انتقال ہو گیا، اب ہم جو ہے ایصال ثواب کے لیے ہم کھانا کھلانا چاہتے ہیں، ہم اپنی والدہ کے لیے کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ تو میں عام طور پر میں مشورہ دیتا ہوں کہ بہت اچھا کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ کی والدہ انتقال کر گئیں، اللہ غریق رحمت کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن بھائی دیکھو آپ کھانا کھلاؤ گے، مان لو فار ایگزامپل ایک بکرا آپ نے لایا مارکیٹ سے، اس کو ذبح کیا، کھانا بنایا، کھلایا، تو کم سے کم 10,000 کا خرچہ تو ہوگا،
اگر آپ ایک بکرا لا کر ذبح کر کے کھانا بنا کھلانا چاہتے ہیں تو کم سے کم 10,000 کا خرچہ تو ہوگا. ابھی جتنے لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں گے بھرے پیٹ والے آتے مست کھاتے ماشاءاللہ کیا بریانی بنی تھی کیا بریانی بنی تھی بول کر چلے جاتے. اب کھاتے ہی جتنا ثواب ملا کھانے کا اس کے بعد ثواب رک جاتا ختم ہو جاتا. بس ایک ٹائم کھانا کھا لیے پھر صبح جا کر خالی کر دیے تو بس ایک ہی وقت کا جو ہے آپ کو ثواب مل سکتا. اس کے بجائے بھائی کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے والدہ کو سالوں سال ثواب ملتا رہے؟ کیوں شخص ضرور ایسا ہونا چاہیے نا ماشاءاللہ سالوں سال ثواب ملنا چاہیے. تو ایک کام کرو نا بھائی آپ یہ کھانا کھلا رہے ہیں آج کھائے کل ختم ہو گیا تو آپ 10,000 کھانا کھلا رہے تھے تو وہ 10,000 لے کر آپ کسی مسجد میں زبردست اچھی کوالٹی کے 3 فین بٹھا دو ماشاءاللہ ایک 3 فین بٹھا دو. اگر آپ کے گھر میں اگر مسجد میں اگر 5 سال 10 سال اگر اچھی کوالٹی کا فین چلتا رہے گا نا تو 10 سال تک آپ کی امی کو ثواب ماشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں آپ اپنے مائنڈ کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایسے کام کرائیں اپنے گھروں کے اندر کسی کے انتقال پر چلو مست کھانا کھلا دیا بہت اچھا کام کیا سمجھا. معصوم بچوں کھانا کھلانے کا کانسیپٹ بھی ہمارے پاس حیدرآباد کے اندر آپ کے پاس ہے یا نہیں معلوم. معصوم بچوں کھانا کھلانے کا کانسیپٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ معصوم غیر معصوم یہ کھانا کھاتے ہی ختم ہو جاتا. بھائی کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں 10,000 روپے لگاؤ. آپ کے 10,000 سے اگر 10 تھیلے اگر سیمنٹ آ رہی ہے اگر ایک لاری اگر اینٹ آ رہی ہے تو اس اینٹ سے جو دیوار بنے گی اگر 50 سال تک دیوار چلتی رہے گی 50 سال تک جو ہے ثواب ملتا رہے گا ماشاءاللہ. آپ زمین کی خریداری میں ایک 10,000 روپے لگا دیے تو آپ کے 10,000 سے 1 انچ زمین آ گئی تو 1 انچ زمین قیامت تک بھی وہ رہے گی اور آپ کے والدہ کا ثواب ملتا رہے گا ماشاءاللہ. تو ایسے کام کرنے کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کریں. اگر نہیں کیا اب تک تو آپ کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں ماشاءاللہ اس درس کے بعد انشاءاللہ. دوسرا سوال اپنے آپ سے کریں کیا حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت سننے کے بعد میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کے بننے کی طرح خواہش رکھتی ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. بھائی قصے تو بہت سنتے ہیں دوست. آپ یہاں مجھ سے اگر نہیں سنے نا تو یوٹیوب میں بے شمار قصے ملیں گے آپ وہاں بھی سن سکتے ہیں آپ. لیکن قصہ سننے آئے کیا آپ؟ نہیں. جو سنتے ہیں اس میں سے ہمارے زندگی میں کیا پیدا کرنا ہے وہ سیکھنے آپ اس درس میں شامل ہوئے ماشاءاللہ. تو حضرت مریم علیہ السلام قصہ سننے کے بعد کیا ہم کو بھی حضرت مریم کی طرح بننے کی خواہش ہے؟ یا اپنے سوال کریں. یا اگر میں حضرت مریم علیہ السلام کی طرح بننا چاہتی ہوں پاک باز بننا چاہتی ہوں تقوی والی بننا چاہتی ہوں دین کے کام کرنا چاہتی ہوں کیا رکاوٹ ہے کوئی چیز؟ کیا کوئی رکاوٹ ہے؟ اگر میں پاک باز بننا چاہتی ہوں کیا رکاوٹ ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں. اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر میں حضرت مریم علیہ السلام کی طاقتور بننا چاہتی ہوں وہ کس طرح وہ طاقتور بن کر جو سارے مسائل کو ڈیل کر رہی تھیں ڈیلیوری کے اندر بھی اکیلی ڈیل کر رہی تھی. اب بتو آپ کس قدر عظیم خاتون ہوگی ماشاءاللہ. ہاں اگر میں ایسی طاقتور خاتون بننا چاہتی ہوں تو کیا بن سکتی ہوں یا نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں ضرور پوچھیں. اور اسی طرح آپ یہ اپنے آپ سوال کریں کیا میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی طرح محنتی بن سکتی ہوں؟ ان کو زچی کے موقع پر محنت کرنا پڑا تو میں بھی محنت کرنے تیار ہوں یا نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر جو سورہ نازل ہوا ہے سورہ مریم میں انشاءاللہ آج رات ٹرانسلیشن کے ساتھ اس سورت کو پڑھوں گی انشاءاللہ. 1 دن پڑھوں گی یا 2 دن پڑھوں گی یا 3 دن پڑھوں گی کم سے کم 3 دن میں سورت ٹرانسلیشن کے ساتھ میں ختم کروں گی انشاءاللہ. یہ ضرور اپنے دل میں خیال پیدا کریں ماشاءاللہ. 3 دن میں یہ سورہ مریم ٹرانسلیشن کے ساتھ میں پڑھوں گی یا تفسیر کے ساتھ میں پڑھوں گی. اپنے آپ سے جو ہے وعدہ کر لیں. اور اگر آپ ہمت ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ جذبہ آپ کے پاس ہے تو سورہ مریم کو یاد کروں گی انشاءاللہ. کیا بات ہے. ہاں کون کون یاد کر سکتی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مجھے ماشاءاللہ. ہاتھ ریس کرو آپ لوگ. کون کون یاد کر سکتی ہے ماشاءاللہ؟ سورہ مریم کو ہم یاد کریں گے ماشاءاللہ. گریٹ گریٹ بہت خوشی بات ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. گریٹ بہت خوشی ہو رہی ماشاءاللہ. اگر آپ لوگ سورہ مریم کو یاد کرو گے نا اجر آپ کو بھی اجر مجھے بھی ماشاءاللہ.
اور دیکھو آپ یہ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ 98 آیتیں رکھا ہے، 98 آیتیں رکھا ہے. اگر آپ لوگ روزانہ ایک آیت یاد کرتی ہیں تو 3 مہینے میں سورت پکی یاد ہوتی ہے ماشاءاللہ، 3 مہینے میں سورت یاد ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. اگر آپ 3 آیتیں روزانہ یاد کرتی ہیں نا، 1 مہینے میں خلاص ماشاءاللہ، 1 مہینے میں یاد ہو جاتی ماشاءاللہ. اگر 2 آیتیں یاد کریں گے آپ تو 1.5 مہینے میں سورت یاد ہو سکتی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو. تو ٹرائی کریں، کوشش کریں کہ بھائی ماشاءاللہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ہم نے سورہ مریم کو یاد کیا ہے کیونکہ آیتوں میں اتنا لہن ہے، اس میں آیتوں میں اتنا درد ہے، آیتوں میں ایسا مزہ آتا ہے. اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے نا تو بار بار سورہ مریم آپ انشاءاللہ پڑھتی رہیں گی. تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اگلے کیا کہتے ہیں اس کو، جب کبھی ہمارا اگلا کیا کہتے ہیں اس کو یہ اس طرح ورک شاپ ہوگا تو وہاں پر میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سورہ مریم کو پچھلے درس اور جب اس سے پہلے جو ورک شاپ ہوا تھا اس کی وجہ سے شیخ ہم نے سورہ مریم یاد کیا ہے. کون خوش نصیب ہے ماشاءاللہ، وہ جو ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے سورہ مریم کو یاد کریں گے انشاءاللہ. تو وقت جو ہے ہونے جا رہا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو یہ نیک پاک باز خواتین کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا مقام بھی نیک لوگوں میں بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.